قصہ یوسف علیہ السلام کی روشنی میں تہذیب اخلاق کے درخشاں پہلو۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے۔ سورہ یوسف مکمل اسی کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص کہا ہے۔ اس میں بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جن کا احاطہ ایک مضمون میں دشوار ہے۔ مفسرین کرام نے اپنی ثواب دید اور امکان کی حد تک انہیں بیان کیا ہے۔ ان میں ایک نمایاں پہلو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر و استقلال ہے۔ انہیں مختلف حالات میں سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن ہر طرح کے حالات میں انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی بندگی کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہی آزمائشوں کے اندر ایسے حالات پیدا فرمائے جو ان کی کامیابیوں کے لیے معاون بنتے گئے، اور اللہ نے ان کے لیے نبوت و حکومت کا جو مقام مقدر کیا تھا اس پر انہیں پہنچا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پورے قصے میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے ساتھ ہی تربیت اور آزمائش کا سلسلہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور بندہ کامیابیوں کو اپنے رب کی ہی عطا کردہ مانتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے۔ جب برادران یوسف شیطان کے دھوکے میں آ کر حسد میں مبتلا ہو گئے اور باپ کی محبت و توجہ کو خالص اپنی طرف کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال کر اپنے درمیان سے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے اشارہ کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ تم کو پہچان نہ سکیں گے، اور اس وقت یہ سب کارروائیاں تم ان کو یاد دلاؤ گے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے بڑے جامع انداز میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور یہ طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائے گا ان کو ان کا یہ کام، اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ اس اشارے کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں کی زیادتی پر صبر کرنا آسان ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال کر باپ کے سامنے جب ان کے غائب ہونے کے بارے میں جھوٹی تعویلات پیش کی تو یعقوب علیہ السلام ان کے جھوٹ کو جھوٹ ہی سمجھ رہے تھے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا۔ کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے۔ پھر بھی انہوں نے بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کی اور بھائیوں کے ظالمانہ رویے پر کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پس صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ سرسری طور پر دیکھا جائے تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ایک کمزوری اور بے بسی نظر آتا ہے جو نبی کے شایان شان نہیں، لیکن قرآن اسے صبر جمیل سے تعبیر کرتا ہے جس میں احسان اور حسن سلوک کا پہلو شامل ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، اس کو سمجھنے کے لیے آیت ذیل اہم ہے۔
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقتوں تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت تمام کی. بے شک تمہارا رب بڑا ہی علم والا اور حکمت والا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کردہ خواب إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. کی تعبیر ہے جو اللہ کے جلیل القدر نبی نے بیان کی ہے. اس سے ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ. بے شک وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا. اس کی روشنی میں وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور ان کے بھائیوں آل یعقوب سورہ یوسف آیت نمبر 6 پر بھی اللہ کی نعمت تمام ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ اتمام نعمت اسلام کی صورت میں ہی ہو سکتی تھی جیسا کہ خود آیت کے الفاظ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق سے واضح ہے. اسلام ہی ہر زمانے میں اللہ کا پسندیدہ دین رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے إن الدين عند الله الإسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس لیے اس سے الگ کسی اتمام نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور بالآخر یہی ہوا بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سبھی بھائی اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر کے مخلص مسلمان بن گئے. سورہ یوسف آیت نمبر 91 92 97 101 اور مصر جا کر ان کے معاون و مددگار بنے. اس طرح اللہ کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کو جو بات بتا دی گئی تھی اس کی روشنی میں انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا. برادران یوسف جو شیطان کے دھوکے میں آ کر غلطی کر بیٹھے تھے انہیں مزید غلطیوں سے بچانے کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کیا. انہیں پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے مشن کو پورا فرمائے گا اور ان کے بھائیوں سے جو غلطی ہو گئی ہے اس پر انہیں توبہ کی توفیق بخشے گا. لیکن اس کے باوجود وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں پریشان تھے اور اس وقت کا سخت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب بھائیوں کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو اور وہ ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کے مشن میں شریک ہو جائیں. برادران یوسف کے تزکیہ اور تربیت کا ایک اور مؤثر انتظام. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹوں کی تربیت نرمی سے عفو درگزر کے ماحول میں کر ہی رہے تھے لیکن ان کا ایک اور انتظام اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بھی کیا. یوسف علیہ السلام کا بلند اخلاق جو ان کے بھائیوں کے سامنے آیا وہ اپنی کامل صورت میں نہ آ پاتا اگر وہ مصر میں با اختیار ہوتے ہی اپنے حالات کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کر دیتے. انہیں مصر کے حالات کے تحت وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خاص کر 2 محاذ پر کام کرنا تھا جہاں انہیں ملک میں تقسیم دولت کا حکیمانہ اور عادلانہ نظام قائم کرنا تھا وہیں اس سے بھی زیادہ اہم کام اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا تھا جو ہر نبی کا بنیادی مشن رہا ہے اور جس کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کی صعوبتوں کے دوران بھی غافل نہیں رہے. اتنے بڑے کام میں انہیں کچھ معاونین کی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہوگی جس کے لیے ان کی نظر انتخاب اپنے انہی بھائیوں پر پڑی کیونکہ وہ بہرحال موحد تھے. بہت ممکن ہے کہ یہ نظر انتخاب اسی خواب کی تعبیر کی روشنی میں پڑی ہو جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. بہرحال انہوں نے بھائیوں کے ناروا سلوک کو کوئی اہمیت نہیں دی اور موقع ملتے ہی اپنے حسن و اخلاق سے ان کی تربیت شروع کر دی
جب ان کے بھائی قحط سے مجبور ہو کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے ساتھ نہایت کریمانہ سلوک کیا اور اپنے کو ظاہر کیے بغیر دوبارہ غلہ لینے آنے کے لیے ترغیب دی، اور نہایت صبر کے ساتھ ایسے موقع کا انتظار کیا جب اپنے کو ظاہر کرنا بھائیوں کے اندر کوئی منفی جذبہ نہ ابھرنے دے۔ یہ انداز تربیت قرآن کی آیت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست۔ یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ کی بہترین عملی مثال ہے۔ اس تربیت کے دوران اگر بھائیوں کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات پیش آئی تو اسے نہایت صبر کے ساتھ نظر انداز کیا، اور اپنے کو اس وقت ظاہر کیا جب بھائیوں کے اندر سے نحن عصبہ کا کبر نکل گیا تھا، اور انہوں نے قحط وغیرہ جیسے حالات سے پریشان ہو کر ان سے مزید احسان کی درخواست کی۔ اس موقع پر جب بھائیوں نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا تو انہیں فوراً معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ انہوں نے کہا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ زنان مصر کی اخلاقی حالت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اس کی تہذیب۔ قصہ یوسف علیہ السلام میں بیان کردہ حالات سے اس وقت مصر میں اونچے طبقے کی عورتوں کی آزاد خیالی اور بے باکی اور اس کے مقابلے میں مردوں کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بات کھل جاتی ہے اور اس کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود عزیز مصر اس واقعے کو نظر انداز کرتا ہے۔ بعد میں دوسرے رؤساء کی بیگمات بھی انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں اخلاق و کردار کے جس معجزانہ بلندی پر فائز کرتا ہے اس کے سامنے عورتوں کی ساری چالیں ناکام رہتی ہیں۔ یہ کام کوئی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہوتا، بلکہ عزیز مصر کی بیوی اپنے یہاں بیگمات کی ایک مجلس منعقد کرتی ہے اور اس میں یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کر فخری انداز میں کہتی ہے کہ یہ ہے میرا غلام جس کو میں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہوں، اور اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ دوسری عورتیں بھی ایک طرح سے اس کی تائید کرتی ہیں، بلکہ اپنے اپنے طور پر خود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں۔ جب یہ بات زیادہ بڑھتی ہے تو مردوں کو حالات قابو میں رکھنے کی صرف یہ صورت نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی بے گناہی معلوم ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح کئی سال جیل میں رہتے ہیں اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کا خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔ جب بادشاہ کے حکم سے انہیں جیل سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے تو رہائی سے پہلے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب ان عورتوں کی اخلاقی حالت کیا ہے، اور مصر کی بیگمات اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کھلے دل سے ان کی پاک دامنی کو سراہتی ہیں۔ اس معاملے میں عزیز مصر کی بیوی جو دوسری بیگمات سے آگے تھی، آگے بڑھ کر مومنانہ انداز میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے حق کا اظہار کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ ان آیات کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔
حافظ ابن تیمیہ اور ابن کثیر وغیرہ نے اسے عزیز مصر کی بیوی کا مقولہ قرار دیا ہے، یعنی اس نے انا راودتہ عن نفسہ کا اقرار کر کے کہا کہ اس اقرار و اعتراف سے عزیز کو یہ معلوم کرانا ہے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بڑی خیانت نہیں کی، بے شک یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا مگر میری مراودت ان پر کارگر نہیں ہوئی۔ اگر میں نے مزید خیانت کی ہوتی تو ضرور اس کا پردہ فاش ہو کر رہتا، کیونکہ خدا خائنوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ ہاں، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، جتنی غلطی مجھ سے ہوئی اس کا اقرار کر رہی ہوں، دوسرے آدمیوں کی طرح نفس کی شرارتوں سے بھی پاک نہیں۔ ان سے تو یوسف علیہ السلام جیسا پاک باز انسان ہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر خدا کی خاص مہربانی اور رحمت ہے۔ ابو حیان نے بھی اس کو عزیز مصر کی بیوی کا مقولہ قرار دیا ہے، لیکن لیعلم اور لم اخنہ کی ضمیریں بجائے عزیز کے یوسف علیہ السلام کی طرف راجع کی ہیں، یعنی اپنی خطا کا صاف اقرار اس لیے کرتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی غلط بات نہیں کی، نہ اپنے جرم کو ان کی طرف منسوب کیا۔ سیاق و سباق میں غور کرنے سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر نہیں ہوا تھا جتنا کہ وہ ان عورتوں کے تاثرات کو جان کر متاثر ہوا۔ خواب کی تعبیر سن کر تو انہیں جیل سے رہا کر کے اپنے دربار میں لانے کا حکم دیتا ہے۔ وقال الملك ائتوني به، لیکن عورتوں کی بات سن کر وہ انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزانہ اخلاق و کردار سے ایک طرف تو زنان مصر کی اخلاقی حالت سدھر گئی اور دوسری طرف انہیں مصر کی حکومت میں وہ اعتبار و اختیار حاصل ہو گیا جس کے بعد تقسیم دولت کا عادلانہ و حکیمانہ نظام قائم کر کے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا آسان ہو گیا۔ اکثر مفسرین مثلاً مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ آیات سورہ یوسف آیت نمبر 52-53 کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ حضرات آیت سورہ یوسف آیت نمبر 51 کو تو عزیز مصر کی بیوی کا قول مانتے ہیں، لیکن اس سے متصل آیات سورہ یوسف آیت نمبر 52-53 کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی جس کی اخلاقی حالت کبھی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی عفت ان پر نیچھاور کرنے لگی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، اس کی زبان سے نیک نفسی، عالی ظرفی، فروتنی اور خدا ترسی سے پر ایسا عالی شان کلام ادا ہونا بعید ہے، لیکن یہ خیال کوئی دلیل نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفر و شرک کی حالت کی اخلاقی پستی ایمان کی برکت سے اخلاقی بلندی میں ڈھل گئی ہے۔ ایک واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر جادوگروں کی ہے کہ حالت کفر میں فرعون ان کا رب اعلیٰ بنا ہوا تھا اور وہ اس سے اجر کی امید لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ پر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ہی ضرب سے جب ان کے جادو کا زور ٹوٹ گیا اور انہیں ایمان کی روشنی مل گئی تو اپنے مالک حقیقی کو پہچان کر اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، فرعون کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو گئے اور وہ ان کی نظروں میں بے وزن ہو گیا، اس کی دردناک سزاؤں سے بے خوف ہو گئے اور مالک کے حقیقی سے ملنے کے شوق میں اس کے سامنے سرخ رو حاضر ہونے کی امید پر سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.